اپنا دل زندہ کرو، ہر طرف زندگی نظر آئے گی۔ سچا استاد سچے شاگرد کی تلاش میں ہوتا ہے۔ اپنے ارد گرد لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر میری ہمت میں اضافہ نہیں ہوتا، اور نہ ان کے چھوڑ جانے سے مجھے گھبراہٹ ہونی چاہیے۔ دوسروں کو برائیوں سے روکو اور خود بھی رکے رہو، اس لیے تمہیں برائیوں سے رکنے کا حکم پہلے ہے اور دوسروں کو روکنے کا بعد میں۔ خود کو اپنے بھائی کے لیے اس بات پر آمادہ کرو کہ جب وہ دوستی توڑے تو تم اس سے تعلق جوڑ لو۔ جس بات کو تم اپنے لیے برا سمجھتے ہو، دوسروں کے لیے بھی اسے پسند نہ کرو۔ ہم اتنا زور اپنے آپ کو درست کرنے میں نہیں لگاتے جتنا زور دوسروں کو اپنے سے زیادہ غلط ثابت کرنے میں لگاتے ہیں۔ انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں ہے، قدرت کی عطا ہے، لیکن اپنے اندر انسانیت بنائے رکھنا ہمارا اپنا انتخاب ہے۔ کسی غریب کو تنگ مت کرو، تمہاری طاقت دولت ہے تو اس کی طاقت اللہ ہے۔ سب سے زیادہ قابل نفرت وہ شخص ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے۔ اچھا ساتھی وہ ہے جسے دیکھنا تمہیں خدا کی یاد میں مصروف کر دے، جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، تمہارا دل سمندر کی طرح وسیع ہے، جاؤ خود کو اپنی پوشیدہ وسعتوں میں تلاش کرو۔ اپنا غرور اتار دو اور عاجزی کا لباس پہن لو۔ تم دنیا سے بڑے ہو جاؤ گے، تمہاری ذات تم پر ظاہر ہوگی تمہارے بغیر۔ حقیقی انسان وہ ہے جو اپنے جسم کے مردہ ہونے سے زیادہ اپنے دل کے مردہ ہونے کا خوف رکھتا ہے۔ لمبی سانس یا تو شدید خواہش ہوتی ہے یا پھر کوئی پرانی یاد۔ عقل اگر اپنی حد پار کر جائے تب انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ روح مٹی سے یا مٹی روح سے تنگ ہے، دونوں کے بیچ شاید سکون اور امن کی جنگ ہے۔ جو شخص ہر حال میں مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ بری صحبت زہر سے بھی زیادہ قاتل ہے، اس سے ہمیشہ بچو۔ اگر لوگ تمہاری وہ اچھائی بیان کریں جو تم میں نہیں ہے تو مغرور مت ہو جاؤ، کیونکہ جاہلوں کے کہنے سے پتھر سونا نہیں بن جاتا۔ دنیا کی تمام الجھنیں ختم ہو سکتی ہیں اگر جاہل خاموش رہے اور عالم حق بولنے لگے۔ عمل کی ضرورت ہے اور عمل کے لیے خوف سے نجات ضروری ہے۔ عمل بہت کچھ دے سکتا ہے، لیکن یاد رہے کہ عمل سب کچھ نہیں۔ ہم کتنے ہی ارادے باندھ لیں، رب کے فیصلوں کے محتاج ہی رہتے ہیں۔ اگر خواہشیں اور آرزوئیں گھوڑے بن جائیں تو ہر بیوقوف شہسوار کہلائے گا۔ جس نے اپنی پریشانی کو بیان کیا وہ ذلت پر راضی ہو گیا۔ دکھ کو سمیٹنا ہی خوشی ہے، اپنے ہر غم کو پی جایا کرو۔ ہو جانے والے واقعات پر افسوس نہ کرو، صبر کرو۔ مانگنے والوں کی قدر کرو، کیونکہ وہ آپ کو سخی بنانے آتے ہیں۔ غنی اور بے نیاز کون ہوگا؟ وہ جو دولت سے بے نیاز ہو جائے۔ دنیا پر کوئی احسان کرنا چاہتے ہو تو اپنی اصلاح کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو۔ عزت کے موتی پر ذرا بھی میل آ جائے تو سینکڑوں دریا بھی اسے دھو نہیں سکتے۔ حرام مال پر پلنے والی اولاد لازمی طور پر باغی ہوگی، بے ادب ہوگی، گستاخ ہوگی۔ اگر تمہیں ایسے شخص کی تلاش ہے جو تمہاری زندگی بدل ڈالے تو اسے آئینے کے سامنے ڈھونڈو۔ جب تمہارا نفس اللہ کا حکم نہیں مانتا تو تم اس کا کہنا کیوں مانتے ہو؟ جب اللہ تعالیٰ تجھ پر مہربان ہے تو تو بھی اس کے بندوں پر مہربان ہو جا۔ عام انسان صرف زبان سے بولتا ہے، خاص انسان کی پوری شخصیت کلام کرتی ہے۔ اور بھروسہ رکھو، تقدیر لکھنے والا ہی تقدیر بدل سکتا ہے۔ انسان بھی کیا عجیب ہے، جب مال و دولت کی محبت بڑھ جاتی ہے تو دنیا کو پسند کرنے لگتا ہے۔
اور جب بیماری یا مرض بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے۔ اللہ نے ہم سے بہت کام کہے جو ہم نہیں کرتے، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اللہ سے ہم کوئی کام کہیں اور وہ ہمارا کام فوراً کر دے۔ ہر بندہ ہر وقت ہر قسم کی بلا اور مصیبت کی زد میں ہے۔ بندے کی ہلاکت کے لیے بہت ساری بلائیں منہ کھولے کھڑی ہیں۔ اللہ کا ذکر ہی ان سب کی واحد روک ہے۔ پیٹ کا روزہ روز ممکن نہیں، اس کی بجائے زبان کا روزہ رکھ لو۔ اگر زبان آزاد ہے تو پیٹ کا روزہ کوئی معنی نہیں رکھتا، اور زبان کا روزہ اگرچہ پیٹ بھرا ہو بڑی تاثیر رکھتا ہے۔ تو اپنے کسی کام پر اتراتا نہ پھر، کام لیا جاتا ہے، کیا نہیں جاتا۔ مرد موت سے نہیں غیرت سے مرا کرتے ہیں، زندگی سے نہیں حیا سے جیا کرتے ہیں۔ اے سوئے ہوئے غافل انسان، غفلت کی نیند سے جاگ، تجھے یہاں سے آگے کے سفر پر روانہ ہونا ہے۔ جو کرنا ہے اپنے ہاتھوں سے کر لی۔ اس دنیا میں رہ کر اگلی دنیا کا سامان تیار کر، پھر تو قبر میں ایسی نیند سونا ہے کہ کروٹ تک نہیں بدلنی۔ مسافر تجھے ایسی جگہ جانا ہے جہاں سے پھر کبھی پلٹ کر نہیں آنا۔ شیطان نے اپنی مرضی سے بے شمار سجدے کیے، اللہ تعالی نے ایک سجدے کا حکم دیا، اس نے انکار کر دیا۔ ایک سجدے کے انکار سے اس کے تمام سجدے بیکار ہو گئے۔ فرض کی ادائیگی اللہ تعالی کو بے حد پسند ہے۔ نفس کو بے آرام اور ذلیل رکھنا ہی تو جہاد اکبر ہے۔ اور جہاد اکبر کسے کہتے ہیں؟ نفس کشی کے صرف دو ہی مقام ہیں، رات کو جاگنا اور دن کو خاموش رہنا۔ اللہ کا دوست وہ ہے جو مصیبت کے وقت گھبراتے نہیں۔ روح نکلنے کی ابتدا پاؤں سے ہوتی ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اب بھاگنے کا کوئی چارہ نہیں، اور انتہا آنکھوں پر ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی بے بسی دیکھ سکے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، یاد رکھو اگر آپ محبوب کا قرب چاہتے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے محبت کرو، چاہے ان کی موجودگی ہو یا غیر موجودگی، صرف ان کی بھلائی دیکھو۔ دولت مند ہو جانے سے انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اور دولت نہ ہونے پر لوگ اسے بھول جاتے ہیں۔ دنیا کی دولت اللہ انہیں بھی دیتا ہے جنہیں وہ پسند نہیں کرتا، جبکہ دین کی دولت اللہ صرف انہیں دیتا ہے جنہیں وہ محبوب رکھتا ہے۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں۔ عقل مندوں کو صبر پسندیدہ ہوتا ہے۔ جو بات کرنے کے مقابلے میں صبر اختیار کرتا ہے وہ آسمانوں سے بلند ہو جاتا ہے۔ نعمتوں کی فراوانی کے وقت کبھی مغرور نہ ہو، اور سختیوں کے موقع پر کمزوری کا مظاہرہ نہ کرو۔ خیر اور بھلائی وہی پاتا ہے جو خیر اور بھلائی پر عمل کرتا ہے۔ ہر نامور انسان کسی نہ کسی طبقے میں بدنام کہلایا جاتا ہے۔ اللہ کا دوست دنیا داروں میں پسندیدہ نہیں ہوتا، اور دنیا دار اللہ کے دوستوں میں ناپسندیدہ رہتا ہے۔ سورج کی روشنی کو چمگادڑ، الو اور ڈاکو ناپسند کرتے ہیں۔ اخلاق اور خوبصورتی ایک ہی پہلو کے دو نام ہیں۔ لفظوں کے کھیل میں جیت عمل کی ہوتی ہے۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ اس عیب کو برا نہ کہو جو عیب تمہارے اندر موجود ہے۔ سچی محبتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سچے بن جائیں، پھر محبت جس کی ہو اور جو بھی ہو بنا دستک آپ کے در پر آئے گی۔ لوٹ آؤ کہ منتظر ہے نگاہ، اس سے پہلے کہ لوح قسمت پر محبت کا باب تمام ہو جائے، اس سے پہلے کہ شام ہو جائے۔ جس نے اپنی توجہ مصیبتوں کی طرف کر لی، یقیناً اس کی مصیبتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور وہ شخص جس نے اپنی نظر موقعوں پر رکھی اور زندگی میں جس حال میں اللہ نے اسے رکھا اس حال پر راضی رہا اور اپنے رب کا شکر ادا کیا، یقیناً ایسے بندے کو مایوس نہیں کیا جاتا۔
اس کی نعمتوں کو بڑھا دیا جاتا ہے، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کا فائدہ حاصل ہوا۔ بڑی خوش نصیبی ہے اگر تم نے یہ مشکل کام کر دکھایا۔ بڑی مشکل ہے ان دلوں کے ساتھ جن کے مالکوں نے اللہ کی حکمت کو نہیں سمجھا اور نہ سمجھنے کی کوشش کی۔ ہر چیز کو قبول کرو، راضی رہو، لبوں پر شکایت کا بوجھ نہ ڈالو۔ یہ مصیبت کو بڑھا دینے والا عمل ہے اور نعمتوں کو تم سے بہت دور لے جانے والا۔ جان لو کہ ہر فیصلہ جو آسمان سے تیرے لیے اترا یا آئندہ اترے گا، حکمت سے خالی نہیں۔ یقیناً جس نے شکایت کی اس نے خسارے کو چن لیا۔ کیا تو یقین نہیں رکھتا کہ تیرا رب بہترین فیصلہ کرنے والا ہے؟ کیا تجھے اپنی عقل پر اللہ کی حکمت غالب نظر نہیں آتی؟ کہاں گئی تیری بصارت؟ تو دیکھتا کیوں نہیں؟ فکر میں لگ جا، فکر پیدا کر، اللہ کے ذکر سے مدد حاصل کر۔ قبول کر ہر اس چیز کو جس کا فیصلہ تیرے رب نے کیا ہے۔ جس نے اس کے فیصلوں کو قبول کیا اور اس کی حکمت کو سمجھا، یقیناً اس نے سکون حاصل کیا۔ مشکلوں سے نہ گھبراؤ، یقیناً مشکلوں سے گزرنے والے ہر شخص نے بہتری کی طرف سفر کیا ہے۔ کوئی بھی عظیم ہستی ایسی نہیں گزری جس کا عروج مصیبتوں کے راستے سے نہ آیا ہو۔ تیرے رب نے اپنے بندوں کو جانچنا ہے کہ یہ کسی مقام کے قابل ہیں بھی یا نہیں۔ وہ تمہیں آزمائشوں کے ذریعے جانچ رہا ہے۔ اس کی نظر ہر بندے پر ہے، مجھ پر اور تجھ پر۔ وہ دیکھ لے گا کہ تو نے ان آزمائشوں پر صبر کیا یا پھر واویلا مچانا شروع کیا۔ یقیناً جو گھبرا گئے انہوں نے اپنی مصیبتوں کو دو گنا کر لیا، آخرت کے ثواب سے محروم ہو گئے۔ دنیا اور آخرت کے وہ مقام جو اس کو مل سکتے تھے، اس کے صبر کے بدلے ان سے وہ ہاتھ دھو بیٹھا۔ اور جنہوں نے صبر کیا، آزمائش کو اللہ کے قریب ہونے کا موقع سمجھا، بہت بہترین ہے یہ کوشش، یہ عمل جو وہ بجا لائے۔ یقیناً انہوں نے اپنے رب کو راضی کر لیا اور دنیا اور آخرت میں وہ مقام حاصل کیا جس کا اللہ نے اپنے صابر اور نیک بندوں سے وعدہ فرمایا ہے۔ یقیناً وہ ذات اپنے وعدے کی بڑی سچی ہے۔ کامیابی حاصل کرو اور خیال رہے ہر وہ کامیابی جس کی تمہیں چاہت ہے یا جس کے لیے تم کوشش میں لگے ہو، اللہ کے ساتھ کے بغیر نہ ہو۔ بے شک اللہ کے ساتھ کے بغیر دنیا کی کامیابی دھوکہ ہے، دلوں کا سکون چھین لینے والی چیز ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مالک کی اجازت اور رضا کے بغیر اس کی بنائی ہوئی دنیا میں تم سکون سے بھرپور کامیابی حاصل کرو؟ کیا ہو گیا ہے تمہاری عقلوں کو؟ وہ سوچتی کیوں نہیں؟ اور کیا واقعہ ہے تمہارے دلوں کے ساتھ کہ حق بات کو اس کے دروازے قبول نہیں کر رہے؟ دیکھو ابھی بھی وقت ہے، اپنے راستوں پر غور کرو کہ کس کامیابی کا تم نے رخ کر رکھا ہے۔ ان لوگوں کی راہیں پکڑو جنہوں نے اللہ کو راضی کرنا اپنا سب سے بڑا مقصد سمجھا۔ وہ جہاں رہے، جس کام میں مشغول رہے، اللہ کو حاضر اور ناظر مان کر انصاف کیا، اپنی روحوں کے ساتھ، دین کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ۔ ان لوگوں نے دنیا کو نہیں چھوڑ دیا تھا، بلکہ تمہاری ہی طرح عام لوگوں میں سے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کی بندگی کا ایسا حق ادا کیا کہ اللہ نے انہیں مقام عطا فرمایا، دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائی۔ یہی ہے وہ کامیاب زندگی جس کی طرف تمہیں دعوت دی جاتی ہے اور دی جا رہی ہے۔ غور و فکر میں لگ جاؤ، اس مہلت کے وقت کو غنیمت سمجھو۔ اللہ کوشش میں لگ جانے والوں کو ضرور کامیابی عطا فرماتا ہے، یقیناً وہ اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہے۔ ایک عقل مند شخص کو خوشبو محسوس کرنے کے لیے ایک گلاب ہی کافی ہے، مگر ایک جاہل شخص اپنے پسند کے گلاب کی خوشبو کو محسوس کرنے کے لیے پورا باغ تباہ کر دیتا ہے۔
محبت کے جذبوں سے خالی اور عاری ذہن ہمیشہ آپ کو یہاں وہاں پھٹکار اور ساڑ نکالتے ہوئے ملے گا۔ یادیں سال گزرنے کے ساتھ دھندلا سکتی ہیں، لیکن وہ ایک دن بھی پرانی نہیں ہو سکتی۔ پیار اور محبت زندگی کا پانی ہوتا ہے، اس کو اس طرح پیو کہ آپ کی روح میں سما جائے۔ دین کے اصول جاننا ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ روح پر غور کرے کہ نیک ہے یا نہیں۔ محبت ذات کو ذلیل نہیں کرتی، تبھی تو اللہ تعالی بندے کے عیبوں کو چھپا لیتا ہے۔ مگر ہم اللہ کی محبت تب دیکھتے ہیں جب ہمیں دنیا کی محبت تھکا دیتی ہے۔ گناہ کچھ اور نہیں ہے، بلکہ وہ دیوار ہے جو انسان نے اپنے اور اللہ کے درمیان حائل کر لی ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ خدا تجھ پر مہربان ہو تو اللہ کی مخلوق سے بھلائی کر۔ اللہ سے کبھی مانگ کر نہیں روتے، بلکہ اللہ سے رو کر مانگتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمیں ہدایت کا چراغ بنا دیا جائے۔ دنیا میں ہمیں کوئی جانے یا نہ جانے، مگر وہاں اوپر آسمانوں میں فرشتے ہمیں جانتے ہو، ہم سے محبت کرتے ہو، ہمارے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہو۔ رزق اور موت انسان کو ڈھونڈ ہی لیتے ہیں۔ نرم مزاجی، اچھے اخلاق اور میٹھی مسکراہٹ ایمان کی نشانی ہے۔ فطری طور پر ہو تو اللہ کا کرم، اور کوشش سے پیدا ہو تو اللہ کا انعام ہے۔ اچھائیاں پھیلاؤ، اچھائیاں لوٹ کر تمہارے پاس آئیں گی۔ نہ لڑنا واحد جنگ ہے جس میں کامیابی یقینی ہے، لیکن یہ سب سے کامیاب جنگ بہت کم لوگ لڑنا جانتے ہیں۔ لفظ کی دیکھ بھال نہ ہوتی رہے تو معنی باسی ہو جاتے ہیں۔ بیمار قوم کے اکثر لوگ خود کو ہٹا کٹا سمجھتے ہیں۔ نگاہیں نیچی رکھنے سے دل تک شیطان کے پہنچنے کا راستہ بند ہو جاتا ہے، کیونکہ آنکھیں روح کی کھڑکیاں ہوتی ہیں۔ جو شکر کو اپنی سواری بناتا ہے، اسے اس کی بدولت اور ملتا ہے۔ امید پھیلانے والے شخص کے سو جانے پر شیطان شکر ادا کرتا ہے کہ اگر یہ جاگتا رہتا تو کسی نہ کسی کو مایوسی سے نکال لیتا۔ وہ صحابہ تھے کہ جنت کی بشارتیں سن کر بھی فکر مند تھے، اور یہاں ہم ہیں کہ بے شمار گناہوں اور بے ایمانی کے ساتھ بھی مطمئن ہیں۔ چھین جانے میں بھی مصلحت خدا کی ہوتی ہے، ہر چیز کا پاس رہنا بھی بہتر نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کو کبھی پہلا اور واحد آسرا مانتے ہی نہیں، بلکہ ہمیشہ آخری آسرا سمجھتے ہیں، اسی لیے بھٹکتے رہتے ہیں۔ ضمیر زندہ ہو تو کسی کے آنسو پوچھنے سے بھی سکون میسر ہوتا ہے، اور اگر مردہ ہو تو عبادتیں بھی سکون نہیں دیتی۔ ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت اور سکون ہے۔ جب کچھ نہ کر سکو تو دعا کیا کرو۔ اللہ کا ذکر دوا ہے، اور یقیناً اس میں شفا ہے۔ سب سے خوبصورت اور میٹھا وقت جب بندہ اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہے، اور اس لمحے کی میٹھاس ساری زندگی زبان پر رہتی ہے۔ اتنا مت بولو کہ لوگ خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جاؤ کہ لوگ کچھ اور سننے کا انتظار کریں۔ بے شک علم اور عمل قریب قریب ہیں، لہٰذا تم عمل کرنے والے عالم بنو، کیونکہ جو لوگ علم رکھتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے تو ان کا علم ان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ وہ گناہ جس کا تمہیں غم ہو، اللہ کے نزدیک اس نیکی سے بہتر ہے جو تمہیں خود پسند بنا دے۔ خاموشی میں حکمت ہے، خاموشی سلامتی ہے، اور راز کو راز رکھنا
خوش نصیبی اور خوش بختی کا حصہ ہے۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جو نظر آئے بغیر جانا پہچانا ہوا ہے۔ اصل ذہانت اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم زندگی، دنیا اور اپنے آپ کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ عقل مند صرف وہی ہے جو اپنے کمالات اور دل میں جو کچھ ہو اس کو چھپائے رکھتا ہو، جبکہ ایک جاہل ان سب چیزوں کو ظاہر کر دیتا ہے۔ بہترین مال وہ ہے جو انسان کی عزت اور اس کی آبرو کی حفاظت کرے، اور بہترین عقل انسان کا اپنے نفس کو پہچاننا ہے۔ سمجھدار وہ ہے جس کو دنیا کی نعمتیں آخرت کے کام سے نہ روکے۔ اگر تندرستی چاہتے ہو تو نیک بنو، نیک بننا چاہتے ہو تو عقل مند بنو، عقل مند بننا چاہتے ہو تو مذہب کا مطالعہ کرو اور خوف خدا کرو، کیونکہ خدا کا خوف ہی عقل مندی کی بنیاد ہے۔ ماتھے کی لکیروں میں زندگی کی تھکن رقم ہوتی ہے، صاف لکھا ہوتا ہے گزری ہے یا گزاری گئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک والد نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے فرزند، تم ان لوگوں میں سے نہ ہونا جو لوگوں سے اپنی تعریف سننے کی خواہش رکھتے ہیں۔ عقل مند پہلے اپنے دماغ سے پوچھتا ہے، پھر منہ سے بات نکالتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو خیر اور شر میں تمیز کرے، اور حقیقت میں عقل مند وہ ہے جو دو نیکیوں اور دو برائیوں میں تمیز کرے، تاکہ دو خوبیوں میں سے بہتر کو اختیار کرے اور دو برائیاں پیش آئیں اور ان سے بچنا ممکن نہ ہو تو زیادہ بری کو چھوڑ دے۔ محبت سب سے کرو، اعتبار چند ساتھیوں پر کرو، اور برائی کسی کے ساتھ بھی نہ کرو۔ عقل مند وہ ہے جو اللہ کے لیے تقویٰ کرے اور اپنے نفس کا ہر روز حساب و کتاب کرتا رہے۔ ان لوگوں سے عبرت سے سیکھو جو دوسرے لوگوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ دوزخ شہوتوں اور لذتوں سے گھری ہوئی ہے۔ جو انسان دنیا میں شہوت اور لذتوں میں گم رہے گا، دوزخ اس کا مقدر ہوگی۔ سخی کو سخاوت کرتے وقت جو خوشی ہوتی ہے اس کا اندازہ کنجوس کبھی نہیں کر سکتا۔ دل کی صفائی چاہتے ہو تو آنکھ کو دنیا سے بند کر لو۔ قدرت کے اس عظیم کارخانے میں فکر کرنا بھی عبادت ہے، اور عقیدے میں شک رکھنا شرک ہے۔ نیک بندوں کے دلوں میں برے خیالات بھی آتے ہیں، لیکن وہ صرف کچھ دیر ہی رہتے ہیں، پھر وہ ایک آندھی کی طرح چلے جاتے ہیں۔ نیک بندے کبھی بھی برے خیالات کو اپنے اوپر حاوی نہیں رہنے دیتے۔ خواہش نفسانی اور آرزو سے دوستی نہ کر، کیونکہ یہی ہے جو تجھے اللہ کے راستے سے گمراہ کرتی ہے۔ جو شخص جہنم کے سائے سے بچنا اور خدا کے سائے میں آنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ سختی کی بجائے نرمی اختیار کرے۔ بے شک سب سے اعلیٰ درجے کی نصیحت یہ ہے کہ آدمی مردوں کی قبروں پر نظر ڈالے اور ماں باپ کے مدفن کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔ محبت کرنے کا حق ہر شخص کو حاصل ہے، چاہے وہ شعور رکھتا ہو یا نہیں رکھتا ہو۔ بہت سی بڑی غلطیاں کیے بغیر کوئی بندہ بڑا اور عظیم فاتح نہیں بن سکتا۔ اس بندے میں کوئی اچھائی نہیں جس کو تعلیم حاصل کرنے کا کوئی شوق نہ ہو۔ سب سے بڑا ناشکرا وہ ہے جو کسی مصیبت سے چھٹکارا پائے، پھر اس مصیبت میں کسی اور کو دیکھ کر نہ تو عبرت حاصل کرے اور نہ ہی شکر ادا کرے۔ جو بندہ اپنی زبان پر قابو پا لیتا ہے وہ دنیا کی تمام مصیبتوں پر قابو پا لیتا ہے۔ خود غرضی میں انسان پاگل ہو جاتا ہے۔
کامیابی وہ جگہ ہے جہاں موقع اور تیاری ملتے ہیں۔ ہم یہ تو جانتے ہیں ہم کیا ہیں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے ہمیں ہونا کیا چاہیے۔ بڑے نصیب والے ہیں جنہیں تاریک ترین لمحوں میں بھی امید کی کرن نظر آتی ہے۔ جو واقعی انسان ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے، اور صبر کے ساتھ شکوے نہیں جڑ سکتے۔ صبر کا انداز الگ ہوتا ہے۔ آئی ہوئی مصیبت کسی بڑی مصیبت سے بچانے کا ذریعہ ہوتی ہے، اس لیے حالات کو اللہ کے سپرد ہی رکھنا چاہیے۔ دل کی نیت کا صاف ہونا کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں گناہ گار کے آنسوؤں کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اللہ والے اللہ کے احکام کے مقابلے میں اپنی مرضی کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا، تو پھر جس چیز کا تجھے علم نہیں وہ کیوں طلب کرتا ہے؟ جو علم سے دنیا کی عزت اور مرتبہ چاہتا ہے عالم نہیں ہوتا۔ دنیا کے بازار سے صرف وہی مال خریدو جو آخرت میں کام آئے۔ اللہ سے محبت رکھنے والوں کو دیکھنا بھی خوش نصیبی ہے۔ دنیا حاصل کرنا کوئی برائی نہیں، لیکن جب دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جائے تو پھر سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ اے دوست، ہمیں بھی چاہیے کہ جو اچھی باتیں ہم لکھتے پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں ان پر عمل کریں۔ عمل سے ہی انسان کی اصلاح ہوتی ہے، عمل سے ہی زندگی بنتی ہے۔ اللہ پر اعتماد کرنے والے کا وقت اچھا ہی گزرتا ہے۔ جو عقل مند ہے وہ اپنی عقلوں کو اللہ کی ذات اور صفات کے سمجھنے میں لگائے رکھتے ہیں، لیکن بیوقوف لوگ دنیا کے کاموں میں عقل کا استعمال کرتے ہیں۔ زندگی کو امانت سے گزار دو، کیونکہ یہ چلی جانے والی چیز ہے۔ اصل ناپاکی تو اندر کی ناپاکی ہے، باقی سب تو آسانی سے دھل جاتا ہے۔ تمہاری بادشاہی اس دن حق پر ہوگی جب تم نفس کی غلامی سے آزاد ہو جاؤ گے۔ بہت ہی مختصر کہانی ہے، زندگی کچھ بھی نہیں فانی ہے۔ عروج پر ہے عزیز و فساد کا سورج، تبھی تو سوکھتی جاتی ہے محبت کی جھیلیں۔ دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقتیں الٹی نظر آتی ہیں۔ اگر کوئی آپ کا بغیر کسی غرض کے خیال رکھے، آپ کی خیر اور خبر رکھے تو قدر کریں، کیونکہ ایک بار یہ انمول موتی گم ہو جائے تو ملا نہیں کرتے۔ کچھ لوگ شیشے کی مانند ہوتے ہیں، جو سامنے آیا اسی کے ہو گئے۔ جب دل عاجز ہو جاتا ہے تو جسم اور گفتگو میں عاجزی نظر آنے لگتی ہے۔ دنیا سے منہ موڑ کر آخرت سے دل لگانا مومن کی پہچان ہے۔ یہ معاشرہ سب سے پہلے جس پر چوٹ لگاتا ہے وہ آپ کی ثابت قدمی ہے۔ خاموشی اور شور میں بس فرق اتنا سا ہے کہ خاموشی میں دل باتیں کرتا ہے اور شور میں زبان، اور دل کی باتیں آئینہ دکھاتی ہیں اور زبان آئینہ توڑتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بلندی عطا ہو، پر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اپنی سوچ بھی بلند اور مثبت کرنا ہوتی ہے۔ لوگوں کے لیے اپنا دل بڑا کر لیا کریں، اللہ آپ کے لیے اپنی دنیا بڑی کر دے گا۔ آپ کا آج کل کا ماضی ہوگا، لہٰذا اپنے آج پر توجہ دیجیے تاکہ مستقبل میں آپ فخر سے بتا سکیں کہ آپ کیا تھے اور کیا حاصل کیا۔ کچھ لوگ اپنا مطلب نکالنے میں اتنا مصروف عمل رہتے ہیں کہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وقت پڑنے پر ان سے بھی مطلب نکالا جائے گا۔ ایسے لوگ خاص طور پر عمر کے آخری حصے میں اکیلے رہ جاتے ہیں۔ نور ایسے ہی نہیں مل جاتا،
تنہائیوں میں بھی مومن بننا پڑتا ہے۔ اگر ہم عظیم اور بڑے کام نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، ہم چھوٹے کام بھی بڑے اور عظیم طریقے سے کر سکتے ہیں۔ خوش رہنا چاہتے ہیں تو خوشیاں بانٹیں، لوگوں کے معاملات میں مداخلت نہ کریں اور شکر کی عادت ڈالیں۔